بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، او كما قال عليه الصلاه والسلام. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ نقصان دینے والی چیز انسان کو صبح علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جراحات السنان لحتیام مجرح اللسان ولا یلقا. جو تلوار اور نیزے کے زخم لگتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں، اور جو زخم زبان لگاتی ہے وہ نہیں بھرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان ایک ایسا آلہ ہے انسان جسم کے اندر، اگر اس کے اوپر بندہ قابو پا لے تو انسان کے کئی سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اگر اس پر قابو نہ پایا جائے، یہ زبان جو ہے کئی سارے گھر اجڑنے کا سبب بنتی ہے، کئی سارے تعلقات توڑنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور کئی سارے معاملات کو خراب کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا: دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں. ایک وہ چیز جو دو جبڑوں کے درمیان یہ زبان ہے، دوسری وہ چیز جو دو رانوں کے درمیان یہ شرمگاہ ہے. اگر اس کی ضمانت تم مجھے دے دو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ زبان ایسی چیز ہے جس کے اندر ہڈی نہیں ہے، بغیر ہڈی کے یہ چلتی ہے، لیکن اگر یہ صحیح طرح استعمال نہ ہو تو پھر یہ زبان جو ہے یہ انسان کے اعضاء کو توڑنے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے. اور یہ زبان ہے کہ جو انسان کو تختے سے اتار کر تخت پر بھی بٹھاتی ہے، اور یہی زبان ہے جو انسان کو تخت سے اٹھا کر تخت پر لٹکوا دیتی ہے. اگر اس پر قابو نہ پایا جائے یہ زبان بہت سارے نقصان کا ذریعہ بنتی ہے. اس لہٰذا ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں اور سوچ سمجھ کے بولیں. بڑے کہتے ہیں پہلے بولو پھر بولو. اگر اس کلیے پر عمل کر دیا جائے تو کئی سارے مسائل انسان کے حل ہو جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر وہ ہستی ہیں جن کے اخلاق سب سے بلند تھے، سب سے اعلیٰ تھے. ان جیسا اللہ نے نہ کوئی بنایا نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے بنانا ہے. کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. اس نے مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. تو وہ ایسی شخصیت لیکن اخلاق اتنے اعلیٰ، کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گالی نہیں دی، کبھی حضور علیہ السلام نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا. تو لہٰذا ہم بھی ان باتوں کے اوپر غور و فکر کریں اور اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کریں تاکہ دنیا کے اندر بھی عزت کا ذریعہ بنے اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں سے قبول ہو کر پیش ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے.